الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. حضرات، عیسوی تقویم کے حوالے سے 2025 اور ہجری تقویم کے حوالے سے 1486 ہجری کا رمضان ہم گزار چکے. یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا. بہت ہی مبارکباد اور تہنیت کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور روزے کا حق ادا کیا. روزے کے حق سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ پر کاربند رہے، گناہوں سے بچتے رہے شعوری طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. اس لیے کہ رمضان کا پروگرام اصل میں دو گنا پروگرام ہے، دن کا روزہ اور رات میں قیام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمرو، اس کے راوی ہیں، احادیث کی 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یوم حشر روزہ اور قرآن اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے جنہوں نے دن میں روزہ رکھا اور اس کے تقاضوں پر پوری طرح کاربند رہے، اور رات کے اوقات میں ایک بڑا حصہ انہوں نے قرآن حکیم کے ساتھ بسر کیا، اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سننا، اس پر غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی کی شفاعت کو قبول فرما لے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، واقعتاً جن حضرات نے شعوری طور پر یہ اہتمام کیا ہے وہ مبارکباد کے لائق ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ اصل میں ٹریننگ پروگرام ہے سال کے بقیہ 11 مہینوں کے لیے. اس لیے کہ اس ایک مہینے کے دوران آپ ان چیزوں کو جو بظاہر حلال ہیں، مباح ہیں، انہیں بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں. کھانا پینا ہے، شہوت رانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ بہرحال اگر تو گناہوں سے بچتے رہے تو روزے کا جو اصل حاصل ہے وہ آپ کو مل گیا. جیسا کہ حضور نے فرمایا، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں ہے کہ یہ شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. یہ ارض خداداد پاکستان جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا، یہ تاریخ تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ 27 رمضان کی رات تھی جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جس شب یہ اعلان ہوا تھا کہ ایک نیا ملک وجود میں آ رہا ہے اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں یہ صرف 2 ریاستیں ہیں جو دین اور مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئیں. دونوں پول اپارٹ ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرے اسرائیل ہے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ بات وہ ہے
کہ 20 اقوال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ایسا خطہ ارضی عطا فرما دے جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیری شریعت کو نافذ کریں گے۔ لیکن معاملہ کس حد تک دگرگوں ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی فارورڈ گیئر لگاتے، پیش قدمی کرتے، ہم نے ریورس گیئر لگایا۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری معیشت جو ہے اس کے رگوں پہ میں سود سرایت کیے ہوئے۔ اسی طرح ہماری معاشرت آہستہ آہستہ وہی مغربی طرز معاشرت کی طرف جا رہی ہے۔ اوپن سیکس بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، عریانی بھی ہے، فحاشی بھی ہے۔ اور یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے بہت بڑے ایریے سے ہے، ہماری معاش اور ہماری معاشرت۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر سودی معیشت کو اگر میں خاص طور پر ہائی لائٹ کروں تو یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں وہ الفاظ موجود ہیں، اگر سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو کان کھول کر سن لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہاری طرف سے۔ لیکن یہ کہ ہمارا معاملہ واقعتاً اس اعتبار سے کہ بجائے یہ کہ ہم کچھ آگے کی طرف بڑھتے، ہمارا ریورسل کا پروسیس ہے۔ رمضان مبارک کے اس ایک مہینے کا جو ٹریننگ پروگرام تھا، اس میں سب سے پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں کم سے کم دین کے ساتھ کچھ تعلق ہے، یقیناً روزانہ تلاوت قرآن ان کا معمول رہا ہوگا۔ لیکن اگر یہ صرف ایک مہینے کے لیے تھا تو معلوم ہوا کہ بات قطعا نامکمل ہے۔ یہ ٹریننگ تھی، اسے جاری و ساری رہنا چاہیے پورے سال کے دوران۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے سامنے ترجمہ یا تفسیر بھی رکھتے تھے، انہیں اس پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر نماز باجماعت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجدیں کس درجے آباد ہو گئی، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج فجر کی نماز میں جبکہ دوران ماہ مبارک 5 یا 6 صفیں ہوتی تھی، آج بمشکل 1.25 یا 1.5 صف تھی۔ معلوم ہوا کہ اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ نماز باجماعت کا اہتمام اگر ٹریننگ ہوئی ہے تو اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اسی طرح اس مہینے میں خاص طور پر صدقات اور خیرات کا معاملہ، اس لیے کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک میں کی گئی ایک نیکی 700 گنا اجر و ثواب کی حامل ہوتی ہے۔ اگر وہ پروسیس جاری رہا ہے تو اسے بھی کنٹینیو کیجیے، وہ ٹریننگ تھی سال کے بقیہ 11 مہینوں کے لیے۔ اللہ نے اگر توفیق دی تھی اور رات کے آخری پہر اللہ نے اپنے حضور کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، قیام اللیل کی، تو اس کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اسی طرح مفلس کے لیے، غریب کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ اگر اس ماہ میں موجود تھا، اور یقیناً ہوگا سب کے دلوں میں، یہ تمام چیزیں وہ تھی کہ ٹریننگ کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اب سال کے 11 مہینے اسے کنٹینیو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانان غزہ اور فلسطین کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے، اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو واقعہ ہے کہ انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پورا رمضان ہماری جس کیفیت میں گزرا ہے، افطار کے وقت ہمارے دسترخوان کے اوپر ملٹائی ڈشز موجود ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی اور مشروب موجود ہے، لیکن وہاں غزہ کے مسلمانوں پر جو آگ اور خون کی جو ہے، جسے آپ کہیے کہ بارش ہے کہ جس میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں یہاں زندگی کی ہر سہولت موجود، اسے ہم نے اویل کیا، لیکن یہ کہ وہاں کا معاملہ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، اگر وہی کچھ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ہوتا، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کی اور اپنے جوانوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور بچوں اور خواتین اور بوڑھوں کے لاشیں دیکھتے،
تو ہمارے اوپر کیا بیتتی؟ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح رکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے مابین دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ آج کچھ بڑی خوشحالی ہے، اچھے دن ہے، امن ہے، ایمان ہے، صحت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مستقل قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تمام آزمائشیں دوسروں کے لیے ہے، شاید ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا را ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص پر موت تو آنی ہی ہے، لیکن یہ کہ جو اخروی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جسے ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ کمائی کریں نا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، حرام کاموں سے بچتے رہیں، خلاف شریعت کاموں کے ارتکاب سے بچیں۔ ہم اللہ کی پکڑ سے یقیناً بچ سکتے ہیں اگر خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کریں، انفرادی توبہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ فطرت افراد سے احماس تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب کوئی شے اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا معاملہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے پڑھ کر آتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امت مسلمہ جسد واحد کے مانند ہے۔ ہمارے جسم کے کسی ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ زبان سے ہائے ہائے کے الفاظ بھی نکلتے ہیں، چہرے سے پوری باڈی لینگویج جو ہے اس بات کی رمازی کرتی ہے کہ یہ شخص بڑی پین میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ رات کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کہنے کو ممکن ہے کہ ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا جوڑ ہو کہ جس کے اندر تکلیف ہے۔ تو یہ پوری امت جو ہے جسد واحد کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی ایک حصے پر بھی کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو تمام مسلمانوں کا دل جو ہے ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ واقعتاً یہ کیفیت ہماری ہے یا نہیں۔ پھر یہ کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، بہت بڑا سوال۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مانو گے اور ان کے اسوے کی روشنی میں اگر سفر کرو گے، زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی۔ لیکن اگر تمہارا معاملہ سرکشی کا ہوا اور نافرمانی کا ہوا اور جانتے بوجھتے حرام کاموں کے اندر ملوث رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ تمہاری دعائیں سنے گا، نہ دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس حقیقت کو واشگاف کیا گیا۔ فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم تو اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روند رہے ہوں اور ہماری خواہش اور تمنا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں، اسے قبول کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد پر پورے اترو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا میں اسے پورا کروں گا۔ گویا کہ پہلے شرط لگائی گئی ہے، جواب شرط بعد میں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ کی شکر گزاری والی روش اختیار کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہیں بہت کچھ دے گا، اللہ کی رحمتیں تم ڈھانپ لیں گی۔ لیکن اگر کہیں تم نے اللہ کی ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، اس عذاب کا تعلق اس دنیا کی تباہی اور ہلاکت سے بھی ہے، اور آخرت کا شدید ترین عذاب ہے کہ جو منتظر ہوگا اسے لوگوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا،
حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری جانب بالشت بھر آتا ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بندہ میری جانب بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں، میری رحمت۔ اور اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر لپکتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے دل میں مجھے یاد رکھتا ہے تو میں ملائے اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری انفرادی زندگیاں کہیں پورے شعوری طور پر اگر ہم کسی حلال کو مستقلاً اپنی زندگی کے اندر شامل کر چکے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ملک پاکستان آج جس سطح تک آ چکا ہے، عزت اور وقار جس شے کا نام تھا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے چھین لی گئی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اور واقعتاً جو حالات بلوچستان میں ہو رہے ہیں، جو حالات سندھ میں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آتش فشاں کے دہانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آنے والا کل یا آنے والا برس کیا کیفیات ہم پر واضح کرے گا، منکشف کرے گا، ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ تو میرے اور آپ کے لیے واقعتاً اثر کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات میں انفرادی طور پر اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ پھر یہ کہ یہ قرآن حکیم جو اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تمہارے اندر خواہش موجود ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہ دنیاوی وجاہت ہے، یہاں کا اسٹیج ہے، قرآن ان سب سے بالا تر ہے۔ اس لیے کہ یہ کوڈ آف لائف ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، زندگی بسر کرنی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ لیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کے اوپر قائم رہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ دین تو نام ہی نصح و خیر خواہی کا ہے، الدین النصیحہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور نصح و خیر خواہی کس کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یہ وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اور جو بھی ائمہ مسلمین ہیں ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ یہ ملک خدا داد پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد اسے حاصل کیا گیا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں کے اندر کچھ یہ رغبت پیدا ہو کہ دین کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن معاملہ جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا، سود ہی کے ایک موضوع کو لے لیجئے کہ جس کے بارے میں برسا برس محنت ہو کر اس کے کتنے ہی جو ہے آپشن دے دی گئی، آلٹرنیٹو نظام بتا دیے گئے، لیکن یہ کہ اسے بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے لے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ 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 وحدہ لا شریک وحدہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين،
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغویوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے جو بزرگ ہم سے رخصت ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، پروردگار سب کی مغفرت فرما دے. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں. ہماری جو جائز حاجات ہیں پروردگار سب کو پوری فرما دے. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے پروردگار اسے قائم و دائم رکھ. ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری شریعت میں کچھ قدم آگے بڑھا سکے، کم سے کم ہمارا رخ تو صحیح ہو سکے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام حضرات کو میری جانب سے مبارک.